اعجاز الحق صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی کوشش کی کچھ لوگوں نے کہ تنازع سمیٹا جائے. آپ نے بہت سی میٹنگز کی، لیکن کچھ میٹنگ جنرل احسان نے بھی کی، بڑی اچھی میٹنگ انہوں نے بھی کی، اور پھر بنی گالہ کے پہاڑوں سے اتر کر پنڈی وہ جناب پارک کے قریب تک کا جو سفر تھا وہ طے ہوا. معاملہ طے نہیں ہوئے، اس لیے ایک میٹنگ میں ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا طاقتور لوگ، اور یہ کہا کہ انتخابات انہی کے ہوتے ہوئے ہو جائیں. پھر لیکن اگلی میٹنگ میں دوبارہ انہیں یاد آیا کہ میر جعفر بھٹو کو گرایا بھی اور پھانسی پر چڑھایا بھی. یہ پھر انہوں نے کل یہ بات دوبارہ دہرائی. تو میٹنگ فروٹفل نہیں ثابت ہوئی عمران خان کی. اس کے بعد غصہ اور زیادہ آ گیا انہیں. دیکھیں ندیم صاحب، یہ جس طرح سے یہ معاملات پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں، ابھی زبیر صاحب نے ذکر کیا جنرل آصف نواز کی تعیناتی جو تھی وہ 3-4 ماہ پہلے، شاید 3 ماہ یا 4 ماہ پہلے ہو گئی تھی. اس کی بھی کوئی وجہ تھی، اور اس وقت جو مرزا اسلم بیگ صاحب تھے ان میں اور اس وقت کے وزیر اعظم میں تھوڑا سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا. اور یہ تعیناتی جو تھی اس وقت 58(2)B کے تحت غلام اسحاق صاحب نے کی تھی، اور غلام اسحاق صاحب نے آصف نواز کو 4 ماہ پہلے کر دیا تھا. یہ بات صحیح ہے کہ یہ تو ہم نے مطلب شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے. مطلب کئی آرمی چیف آئے، کئی چلے گئے. جس دن دوسرا اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو پہلے والا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ سارا فوکس جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو، کیونکہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، جو ہماری تاریخ ہے، بڑی چیکرڈ ہے اس معاملے میں. کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا اپنے انٹرو میں کہ آدھا عرصہ سے کم تھوڑا فوج رہی ہے اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے جو سویلین حکومتیں رہی ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم آج تک نہیں آیا جس نے کہ اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. تو یہ ایشو جو ہے نا اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا ابھی آپ نے جو عمران کی میٹنگ تھی، میں اس کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. کافی لوگوں نے اس میں رول ادا کیا، آپ نے بھی کیا. جنرل احسان نے بڑا اچھا رول ادا کیا اس سارے معاملے کے اندر. میٹنگ کے لیے عمران چل کے گئے بھی، لیکن اس کے بعد جو ان کی توقعات تھیں، بلکہ مجھے لگا یہ کہ وہ پبلکلی انہوں نے ایک انسینٹیو آفر کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں تو 6 مہینے بعد نیا حکومت آئے گی، وہ اپنا چیف مقرر کر لے گی. یہ ایک نئی ایکسٹینشن کا وہ ذکر کر رہے تھے انڈائریکٹلی، لیکن وہ فروٹفل نہیں ہوا. شاید فوج کو اور ایکسٹینشن پسند نہیں ہے، انکار کیا. جو ڈی جی ایس پی آر آفیشلی انکار کر چکے تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز فروٹفل نہیں ہوئی، جس کے بعد عمران کا غصہ اور بڑھ گیا. دیکھیں ان کو اس سے کوئی، میرا نہیں خیال عمران خان کو اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی باقیوں کی طرح غلطی پر ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے مجھے میری بہن مریم کی بات سنائی کہ، اور انہوں نے بہت کہا اس بارے میں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی. دیکھیں 5 وزیر اعظم انہوں نے تعینات کیے نواز شریف صاحب نے. پانچوں کے ساتھ کسی نہ کسی سٹیج پر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. تو یہ جو ایک ایسی یہ انسٹیٹیوشن ہے، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں، یہاں پر کوئی کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں، انڈیویجول فیصلے نہیں ہوتے. اور وہ اوور آل دیکھیں، جب آپ کی ڈلیوری، آپ انڈیا کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، انڈیا کو اور پاکستان کی اکانومی کو دیکھ لیں، ان کے وزراء اعظم کو دیکھ لیں، ان کی مطلب اس وقت دیکھ لیں کہ بیلنس آف پیمنٹس کہاں پر ہیں، اور ان کا کتنا. سر آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. میں ایک آپ سے بریف ڈائریکٹ آنسر چاہتا ہوں اس چیز کا. عمران کی میٹنگ کے اندر جو ایکسپیکٹیشن تھی، عمران کی اس میٹنگ کے اندر فوج سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ شہباز شریف کو چلتا کریں، الیکشن کروائیں کیئر ٹیکرز کے نیچے، اور پھر کچھ معاملہ طے ہو جائیں جس میں وہ ایکسٹینشن کا انڈائریکٹلی ان کو ایک وہ اولیو برانچ ایکسٹینڈ کر رہے تھے کہ ایکسٹینشن اور دے دیتے ہیں، الیکشنز کرائیں، کیئر ٹیکر چلائیں، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ وہ مطالبہ لے کے گئے تھے جس کو فوج نے انکار کیا کہ وہ اس میں رول نہیں ادا کرنا چاہتے. تو مجھے لگا کہ عمران کی ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہیں، وہ رانگ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ، غلط مطالبے کے ساتھ فوج سے انٹریکٹ کر رہے تھے. فوج سے مخاصمت نہیں چاہیے انہیں، لیکن فوج سے یہ فرمائش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ حکومت کو گرا کے وہ آگے چلیں. دیکھیں یہ بات میرا نہیں خیال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پیرائے میں بات ہوئی ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور آپ الیکشنز کروا دیں. مجھے اندر کی بات کا مجھے اتنا نہیں پتہ کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن میں مطلب لگا سکتا ہوں کہ آپ کا تھوڑی بہت تو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں نا، ان کو
دور کرنے کے لیے، کوئی لیک آف ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے. مطلب یہ ان معاملات میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آگے لے جانے کے لیے. ایک ہی میٹنگ میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی اور الیکشنز بھی ہو جائیں گے اور حکومت کو بھی گھر بھیج دیں گے. ابھی آپ پچھلے 3-4 ماہ میں دیکھیں 2-3 دفعہ حکومت نے بھی یہ بات سوچی ہے اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں نے بھی یہ بات سوچی ہے کہ الیکشنز کروا دیے جائیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے وہ نہیں معاملات طے ہوئے. اب کروا لیں، اپریل مارچ میں کروا لیں یا نومبر میں کروا لیں، بات تو ایک ہی ہے. جتنا جلدی الیکشنز ہو جائیں گے اتنا جلدی میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ہمارا رخ جو ہے وہ تعین ہو جائے گا. اگر ہم اسی طرح ایک وسوسے کی صورتحال میں رہیں گے اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے تو ہماری اکانومی کے حالات دیکھیں، ہمارے اس وقت فلڈز کے حالات دیکھیں.